الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، ایک شخص بتاتا ہے کہ میرا سگا بھائی زانی تھا، لیکن پھر بھی سب اس کے خوف کی وجہ سے اسے کچھ نہ کہتے تھے. اس کے بعد ایک رات جب وہ سو کر اٹھا تو اس کا انجام دیکھ کر سب کی روح لرز گئی اور سب توبہ کرنے لگے. یہ واقعہ پیارے دوستو ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے جس کو آج بھی سن کر لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں. یہ ایک حسین اور خوبرو نوجوان کے ایسے عبرتناک انجام کی کہانی ہے کہ جس واقعے نے کئی ماہ کے لیے سارے محلے کو دکھ اور سکتے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا کہ کیسے ایک نوجوان کو کسی کے دل کی آہ لے ڈوبی تھی. زبیر ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا. وہ نہایت حسین اور مضبوط نوجوان تھا. اس کا قد، اس کا خوبصورت بدن اور اس کی جوانی کو دیکھ کر ہر شخص اس اش کر اٹھتا تھا. وہ سارے محلے کا فخر تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ اتوار کا دن تھا. اس گھر میں گویا قیامت کا منظر تھا. تمام محلے والے اس گھر کے باہر جمع ہوئے کھڑے تھے. کچھ لوگ کھڑکیوں سے جھانکتے تھے تو کچھ دروازے سے اندر آ چکے تھے. لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے. اس گھر سے آنے والی آواز کو سن رہے تھے. ایسی آواز ہم نے آج تک نہیں سنی تھی. وہاں کے مکینوں کی حالت ایسی تھی کہ ان کے اپنے وجود قابو میں نہیں آ رہے تھے. وہ بری طرح کانپ رہے تھے اور بنا روتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اس کی امی تابوت کی ایک طرف بیٹھی تھی. وہ جوان لڑکی ہاتھ جوڑ کر ایک شخص کے پاس جاتی اور کہتی کہ اپنے گھر چلے جائیں، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں، خدا کے لیے اس بات کی تشہیر نہ کریں. لوگ توبہ بھی کرتے، لیکن پھر دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے کہ اس گھر میں یہ سب ہو رہا ہے. جیسے یہاں کوئی تماشا لگا تھا ویسے وہ تماشا ہی تھا. ایسا تماشا کہ جس کو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا. یہ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے. میری بہن زبیر کی بہن کی بہت اچھی دوست تھی. اسی نے میری بہن کو یہ واقعہ اپنی زبانی سنایا تھا. اس کا کہنا تھا کہ میرا نام سویرا ہے. ہم 7 بہن بھائی تھے، 3 بہنیں اور 4 بھائی. میرے والد صاحب ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے. ہمارا اس دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا. ہم لوگ بہت پریشان تھے. میرا بڑا بھائی زبیر اس وقت میٹرک کے پیپر دے رہا تھا. سارا کچھ انہی کے کندھوں پر آن پڑا، لیکن اس نے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا. وہ دیکھنے میں بہت حسین، لمبا چوڑا نوجوان تھا. اس میں بہت طاقت تھی. محلے میں سب اسے بہت محبت کرتے تھے. لیکن صرف میٹرک کی ڈگری کے ساتھ ایسی کون سی جاب کرتا کہ سارے گھر کو سنبھالتا. اس لیے اس نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک اڈے پر بیٹھنا شروع کر دیا، جہاں اسے دن کے 500 روپے ملتے تھے. لیکن یہ بھی کافی نہیں تھا. اسے تو صرف کھانا پکتا تھا. پھر انہی دوستوں کے ساتھ مل کر اس نے چھوٹے چھوٹے جھوٹ اور فریب لوگوں کو دینا شروع کر دیے. کبھی کسی کو دھمکانا ہوتا تو وہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ چلا جاتا اور بدلے میں دوسری پارٹی سے پیسے لے لیتا. کبھی کوئی دکان خالی کروانی ہوتی تو وہ طاقت کے دم پر دکانیں خالی کروا دیتا اور جس کی دکان ہوتی اس سے پیسے لے لیتا. اس طرح وہ پورے محلے میں سب سے پسندیدہ شخصیت میں سب سے ناپسندیدہ شخص بن گیا تھا. وہ ہم سب کا بڑا تھا کیونکہ گھر میں پیسے لا رہا تھا، اس لیے واقعی میں ہم سب کا بڑا بھی بن گیا. یہاں تک کہ میری ماں بھی اس گھر میں اس سے ثانوی حیثیت پر آ گئی. اتنا تو ہمارے والد صاحب کا بھی روب بھی ہم پر نہیں تھا جتنا زبیر نے ہم پر بنا لیا تھا. یہاں تک کہ زبیر سے چھوٹا بھائی افضل بہت اچھی نوکری پر لگ گیا. اس نے زبیر سے کہا کہ اب آپ یہ کام چھوڑ دیں، اس گھر میں حرام کے پیسے نہ لایا کریں. میری نوکری اتنی اچھی ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو آرام سے پال سکتا ہوں. اب ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھی اپنی آخرت خراب نہ کریں. میرے بھائی کا اتنا کہنا تھا کہ زبیر بھائی نے اسے بہت مارا اور کہا، چھوٹے ہو، چھوٹے بن کر رہا کرو. آئندہ میرے معاملات میں بولے تو تمہیں جان سے مار دوں گا. افسوس کی بات تو یہ تھی کہ میری امی بھی میرے بھائی کے سامنے کچھ نہ بول سکی. اس طرح اس کا ہم پر اتنا روب بن گیا کہ ہم اس کی آہٹ سے تھر تھر کانپ جاتے. میرے گھر کا ماحول اتنا برا ہو گیا کہ میرے گھر میں دم گھٹتا تھا. جب زبیر بھائی گھر نہ ہوتے تو میں سامنے رہنے والی اپنی دوست سائمہ کے گھر چلی جاتی. اسے اپنے دل کی باتیں کرتی تو میرے دل کو بہت سکون ملتا.
ایک دن سائمہ بھی تھی جو زبیر بھائی کی بہت تعریف کیا کرتی تھی، کہتی تھی کہ وہ بہت خوبصورت اور بہادر ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی بہادری کا کیا فائدہ جس سے وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر پیسے کمائے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہی مرد کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ مردوں کی طرح مضبوط اور رعبدار ہو۔ خیر، اس کا نظریہ الگ تھا۔ میں اس کے گھر اپنے بھائی کی باتیں کرنے نہیں جاتی تھی، بلکہ اپنے بھائی کی باتوں سے جان چھڑانے کو جایا کرتی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی نے جب سے زبیر بھائی کو آنکھیں دکھائی تھی، تب سے زبیر بھائی مزید غصہ ہو گئے تھے۔ زبیر بھائی کا ٹھکانہ ہمارے گھر کے اوپر بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں تھا۔ وہیں پر ان کا سامان پڑا ہوتا اور رات میں اکثر لیٹ آتے اور ادھر آ کر سو جایا کرتے تھے۔ اس کمرے کو صاف کیا جاتا تو کبھی اس کمرے میں شراب کی بوتلیں ملتی تو کبھی سگریٹ کی بچی ہوئی باقی ملتی۔ میرے بابا ایک نہایت ہی شریف انسان تھے اور میرے باقی کے بھائی اور بہنیں بھی بہت ہی سادہ اور معصوم تھے۔ پتہ نہیں زبیر بھائی ایسے کیسے ہو گئے تھے۔ ایک صبح میری آنکھ ایک شور پر کھلی۔ میرا بھائی زبیر سے لڑائی کر رہا تھا۔ جب میں اٹھ کر باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی عورت جس نے خود کو کالی چادر میں لپٹا ہوا ہے گھر سے نکلی ہے اور میرے دونوں بھائی لڑ رہے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ عورت کون ہے۔ میں ان دونوں کے سامنے نہیں آ رہی تھی، نہیں تو وہ اپنا غصہ مجھ پر نکال دیتے، پر میں چھپ کر ان کی تمام باتیں ضرور سن رہی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی کا کہنا تھا کہ اسی چیز کی کمی تھی کیا، وہ بھی آپ نے پوری کر ڈالی۔ آپ شرابی ہیں، بدماش ہیں، نشہ کرتے ہیں، لیکن اب آپ زانی بھی بن گئے۔ جب یہ بات میرے بھائی کے منہ سے نکلی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بھائی ایک زانی تھا۔ اب یہ سلسلہ ہی چل پڑا۔ میرا بھائی اکثر اس گھر میں عورت لایا کرتا اور پچھلے دروازے سے ان کو اپنے کمرے میں لے جاتا۔ میرا چھوٹا بھائی میری امی کو بار بار کہتا کہ آپ اسے منع کیوں نہیں کرتی، لیکن میری امی پر نہ جانے کیا دعویٰ تھا کہ میرے بھائی کے سامنے بول نہیں پاتی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی بہت غیرتی تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ اس گھر میں یہ برے کام ہو رہے ہیں تو ہم سب کو ایک الگ گھر لے جانے لگا، لیکن میری ماں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں جا سکتی۔ جب برا وقت تھا تو اسی بیٹے نے میرا ساتھ دیا۔ اس کا دماغ بدل جائے گا۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے وہ یہ سارے کام چھوڑ دے گا۔ میرا بھائی ہم سب بہن بھائیوں کو ایک الگ گھر میں لے گیا۔ اس نے وہ گھر کرائے پر لیا تھا اور وہاں پر بہت سکون تھا۔ میں تو بیچ میں پھنس گئی تھی، کبھی اس گھر میں رہتی تو کبھی اپنی امی کے پاس آ جاتی۔ امی ہر بار پریشان ہو کر یہی بتاتی کہ تمہارے بھائی کے رویے میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اب تو اس نے مجھ سے بھی بدتمیزی کرنے شروع کر دی۔ انہی دنوں میری دوست نے ایک بہت اچھے رشتے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ مت کرو، وہ تو بہت اچھا انسان تھا جس کا تمہارے لیے رشتہ آیا، تو اس کا کہنا تھا کہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ میری دوست کچھ بدلی سی لگ رہی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا چل رہا تھا۔ شاید اس کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا۔ ہمارے گھر میں بھی تو ہزاروں مسئلے ہوتے تھے۔ میں اپنے دوسرے بھائیوں کے گھر چلی گئی اور 2-3 دن بعد جب واپس آئی تو ایک خبر نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی کہ میری دوست سائمہ نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کی ماں اس طرح رو رہی تھی کہ جیسے اس کے لیے تو آج ہی قیامت آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری دوست نے ایسا کیوں کیا۔ اس کے گھر والوں کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ چپ رہتی تھی، کچھ نہیں بتاتی تھی۔ میں اپنے دوست کے کمرے میں کھڑی تھی اور اسے یاد کر رہی تھی جب میری آنکھوں نے کچھ دیکھا۔ میری دوست کے تکیے کے پاس ایک کلائی میں پہننے والا بریسلیٹ پڑا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ وہ بریسلیٹ میرے بھائی زبیر کا تھا۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ کہیں میرے بھائی زبیر اور میری سہیلی سائمہ کے بیچ میں کچھ چل تو نہیں رہا تھا اور میرے بھائی نے اس سے شادی سے انکار کیا تو اس بیچاری نے خودکشی کر لی۔ کہیں وہ کالی چادر والی لڑکی میری دوست تو نہیں تھی۔ سائمہ کے ماں باپ بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ وہ جگہ چھوڑ کر ہی چلے گئے۔ جانے سے پہلے سائمہ کی ماں میرے گھر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس میں سائمہ کی کچھ چیزیں ہیں جو تمہارے کام آ سکتی ہیں، اور وہ تو اس دنیا میں نہیں رہی تو اس کی سب سے اچھی دوست تم تھی۔ وہ تم سے بہت پیار کرتی تھی۔ ہم لوگ تو یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب ہم سے یہاں رہا نہ جائے گا۔ بس میری دعا ہے کہ جس نے بھی میری بیٹی کو یہ سب کرنے پر مجبور کیا، اللہ اس کو ایسا عبرتناک انجام دے کہ ساری دنیا اس کا تماشا دیکھے۔
साइमा की अम्मी ने झोली उठाकर बद्दुआ दी थी। वो वहां से चली गई। मैंने डिब्बा खोला तो उसमें साइमा की वो चीज़ें जिनसे साइमा को बहुत लगाव था। उसमें लॉकेट भी था जो साइमा हमेशा अपने गले में पहने रखती थी। वो दिल वाला लॉकेट था जो खुलता भी था। मैंने उसको खोला तो मेरा शक यकीन में बदल गया। उसके अंदर मेरे भाई जुबैर की तस्वीर लगी थी। उसका मतलब मेरा भाई ही साइमा की मौत का जिम्मेदार था। कई महीनों तक दिल भारी रहा। साइमा की याद आती रही। कभी ख्वाबों में आती थी तो कभी उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। जिस शख्स ने उससे मोहब्बत की वही उसकी मौत की वजह बन गया। वक्त गुजरने लगा। मेरा भाई बुरे से बुरे की तरफ चलने लगा। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। अब तो तमाम मोहल्ले में ये बात मशहूर हो गई थी कि ये मोहल्ले का सबसे बदकिरदार इंसान है। लोग तो हमारे इस घर के पास भी गुजरना पसंद नहीं करते थे जहां मेरा भाई रहता था। मेरे छोटे भाई ने मेरी शादी करवा दी और बाकी बहन भाइयों को पढ़ा रहा था। मेरी माँ अब भी मेरे बड़े भाई जुबैर के साथ ही रहती थी। उस घर में लोग रोज आते। कोई कहता कि उसने हमारे पैसे खाए हैं, कोई कहता कि उसने पैसे डबल करने का वादा किया था और पैसे वापस नहीं दिए, तो कोई कहता था कि हमारी ज़मीन इसने छीन ली। किसी की शिकायत होती कि झूठी गवाही दिलवा कर उसने हमारा केस खराब करवाया। फिर एक रात आधी रात को हमारी अम्मी की कॉल आई। हम सब घर की तरफ भागे। अम्मी का कहना था कि जुबैर रात को बहुत नशे में था, शराब पी कर आया था और तब से उसकी ऐसी हालत है। जब हमने जुबैर की हालत देखी तो हमारे हाथ पांव कांपने लगे। न जाने ये साइमा के दिल से निकली आ थी या उसकी माँ की बद्दुआ या उन हजारों माँओं बहनों और बेटियों की बद्दुआएं जो मेरे भाई ने ली थी कि मेरे भाई की जान उसके गले में अटक गई थी। वो बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा था जबकि उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था। मेरा भाई उस वक्त 40 साल का हो चुका था। सारी जिंदगी उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया था। उसकी चीखें सारे मोहल्ले में गूंज रही थी और लोग हमारे घर में बैठे तौबा तौबा कर रहे थे। उसका इबरतनाक अंजाम होगा ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो हम सब इन चीखों को सुनकर यही दुआ कर रहे थे कि जल्दी से उसकी जान निकल जाए ताकि इसको सुकून मिल जाए। मेरा वो खूबसूरत गबरू नौजवान भाई जिसकी खूबसूरती और बहादुरी के पूरे मोहल्ले में चर्चे थे, आज अंजाम पर पहुंच गया था। ऐसा लगता था कि कोई उसे ज़िबा कर रहा था। उसकी जान नहीं निकल रही थी। हम सबको जो भी सूरत आती थी वो हमने पढ़नी शुरू कर दी। मोहल्ले के कारी साहब भी आ गए। उन्होंने भी सूरतों का विर्द शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस तरह से जान निकलने में आसानी होगी। माँ तो माँ होती है ना, उसके लिए उसकी औलाद से कीमती और क्या होता है। मेरी माँ को देखकर मेरा दिल मुंह को आ रहा था। वो जाने कहाँ देखती हुई एक कोने में ज़मीन पर बैठी थी। आखिरी वक्त पर मेरे भाई की शक्ल ऐसी हो गई थी कि वो पहचाना नहीं जा रहा था। ऐसा लगता था कि ये कोई और शख्स है। उसका चेहरा बिल्कुल बेरौनक हो गया था। आंखें बिल्कुल पत्थर हो गई थी। यहाँ तक कि उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। 12 घंटे की तकलीफ और इस तमाशे के बाद मेरा भाई आखिर इस दुनिया से चला गया। 2 साल बाद मेरी अम्मी भी इस दुनिया से चली गई। शायद अपने बेटे की मौत का गम उन्होंने दिल में बिठा लिया था। इस बात को आज 12 साल हो गए हैं। 12 साल पहले 20 साल का था। आज मेरी उम्र 32 साल हो गई है, लेकिन आज भी कोई जुबैर की इबरतनाक कहानी को भूला नहीं है, बल्कि लोग इस कहानी को एक दूसरे को सुनाते हैं। सच कहते हैं कि कुछ गुनाहों की सज़ा इसी दुनिया में मिलती है और जिना एक गुनाह कबीरा है। लोग दौलत की नशे में गुम होकर अपनी असलियत पर आ जाते हैं। कहते हैं कि जो काम आप अपनी तन्हाई में करते हैं वही आपकी असलियत है। पता नहीं मेरे भाई को उस मकाम तक पहुंचाने में कसूर किसका था, उसके उन बदमाश दोस्तों का या फिर उसकी खूबसूरती और जमाने का, जिसके गरूर में आकर उसने ये सब कुछ किया था। कहते हैं कि जब आपके पेट में हराम के निवाले जाना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपका काम और अमल भी पूरे हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। मैं आज भी हर नमाज के बाद जुबैर भाई के लिए उसकी मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ कि कम से कम उसकी आखिरत में ही उसके साथ कोई रियायत हो जाए।
پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔